أشراق. کاتب تھا، وہ بڑا اچھا کتابت تھی اس کی، خوشنویس تھا، بہت پاکیزہ لکھتا تھا. تو کسی نے جا کے قرآن مجید اس کو دیا، کچھ آیتیں، کہا اس کو لکھ لو، لیکن میں نے سنا ہے کہ تم کبھی کبھی اپنی عادت کے مطابق کچھ حروف کو بدلتے ہو. دیکھو خدا کے لیے یہ کسی مولوی کا مضمون نہیں ہے، یہ کسی حاجی کی تقریر نہیں ہے، یہ کسی شیخ الاسلام کی تقریر نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے. دیکھو اس میں آگے پیچھے نہیں کرنا خدا کے لیے. اس نے کہا نہیں جی بالکل میں ضمانت دیتا ہوں، میں صحیح لکھ کے دیتا ہوں، آگے پیچھے بھی نہیں کرتا. لیکن میں نے کہا نا عادت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ عادت ہوتی ہے، وہ چھوٹتی. مقتدی ہو، سوئے ہوئے ہو، جاگے ہوئے، جاگے ہوئے. عادت کیا ہوتی ہے؟ عادت ہوتی. اس نے وہ آیتیں لکھی جہاں شیطان کا نام آتا تھا، فرعون و حامان و نمرود کا نام آتا تھا آیتوں میں، وہ اس کے بدلے میں یہ جو پیسہ دے رہا تھا اس کو لکھانے کے لیے، وہ حامان و نمرود و شیطان کی جگہ میں اس بیچارہ لکھنے والے کی والد کا نام لکھتے تھے. کیا کرو گے اس کو؟ عادت ہے نا. جب وہ آیا کہا تیار جی جا تیار ہے. کہتا یہاں تو شیطان دوسرے جگہوں میں لکھا ہوا ہے، آپ نے میرے ابا جان کا کیوں نام لکھا بھائی؟ کہتے جی چونکہ آپ بڑے اچھے کام کر رہے تھے، میں نے کہا شیطان خبیث کا نام کیوں قرآن میں آ جائے، اس کے جگہ میں ہم نے آپ کے ابا محترمہ کا نام لکھ دیا. جی یہی محبت ہوتا ہے یہود کا مسلمانوں کے ساتھ. اچھی طرح سن لو، اچھی طرح سن لو. سازشی گروہ، بہت خطرناک گروہ. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا معاہدہ صلح لکھنے کے لیے، پیچھے سے کیا سازش کی؟ او امت محمد سنو، او میرے نوجوانو، او مولویو، طالب علمو، تاجرو، مزدورو، امیرو، فقیرو، مرد عورتو، سن لو، یہود یہود ہے، یہود کبھی تمہارا دوست نہیں، تمہارا مخلص نہیں. رافضی رافضی ہے، رافضی کبھی بھی سنی کا دوست نہیں ہو سکتا. تم جو بھی قسم مجھے دے دو میں ایک ہاتھ میں لے کے قسم اٹھاؤں گا، رافضی کبھی سنی کا دوست نہیں ہو سکتا. یہودی اسرائیلی کبھی مسلمان کا دوست. ارے زور سے بولو نا، ہاتھ اٹھا کے بول دو، زندے لوگوں کی طرح جواب دے دو مجھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، کہا حضرت یہ دیوار ہم نے آپ کے لیے یہ جگہ بیٹھنے کا بنایا ہے یہاں، اور اس مکان کے چھت پہ عمر بن جہاش نامی شخص کو، یہودی تھا عمر بن جہاش، اس کو چھت میں بھیج دیا، اور بہت باری برکم پتھر وزندار اس کے ہاتھ میں تھما دیا. کہا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئیں گے بیٹھیں گے، تم یہ پتھر اوپر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ گرا دو، اور اس کا کام تو تمام ہو جائے گا. یہ بہت باری پتھر ہے، ہم کہیں گے یہ خود بخود گرا ہے، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. او امت مسلمہ، اگر یہود تجھ سے کسی وقت بھی کوئی معاہدہ کرنا چاہے، تم سے قریب ہونا چاہے، چاہے وہ سیاسی لیول میں ہو، چاہے وہ مذہبی لیول میں ہو، چاہے وہ دنیاوی لیول میں ہو، چاہے مدد کے لیول میں ہو، چاہے این جی اوز کے لیول میں ہو، چاہے وہ آپ کو اسپتال بنا کے دے دے، چاہے وہ کوئی بھی وہ خیر کا کام کر دے، اندر سے وہ یہودی فاسد ہے، اس کی نیت خراب ہے. یہ وہی بات ہوگی جس طرح حضرت کو بٹھایا دیوار کے نیچے اور خود اوپر جہاز سے کہا پتھر پھینک دو. جب حضرت بیٹھنے لگے تو حضرت جبریل فوراً تشریف لائے.
حضرت کے ہاتھ کو پکڑ کے حضرت کو کہا حضرت اٹھ جائیے اٹھ جائیے، ان بدماشوں نے یہ سازش بنایا ہے آپ کے لیے، آپ جلدی کھڑے ہو جائیں۔ حضرت جبریل میرے آقا کو اٹھا کر کے وہاں سے لے گئے۔ ان کی سازش کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ناکام بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت رسالت۔ بھئی یہ بھی کہو نا کہ اسرائیل، مردہ باد، زور سے بولو، نعرہ تکبیر، اسلام، قرآن، میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، میرے نبی کی صداقت، اسرائیل، یہودیت۔ سازشی کرو۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے جمعے میں نے آپ کے سامنے، پچھلے جمعے اس سے پہلے جمعہ میں نے کہا تھا کہ یہ آئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں سوالات کیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا او ابن سوریہ، او کاڑے کا بچہ، تو اتنا مجھ سے سوال کرتا ہے اور میں تجھے ٹھیک جواب بھی دے رہا ہوں، پھر ایمان کیوں مجھ پہ نہیں لاتے؟ کہنے لگا حضرت ابھی تک ہمارے سوالات بہت زیادہ ہیں، ہم آخر میں فیصلہ کریں گے۔ پوچھتے پوچھتے اس بات پہ ابن سوریہ، وہ بڑا پوپ لاٹ پادری، بڑا ان کا احبار الرہبان ملا تھا یہودیت کا، اس نے کہا یا رسول اللہ وہی کون لا رہا ہے تمہارا؟ کہا حضرت جبریل۔ کہتے پھر ہم حضرت جبریل کو نہیں مانتے۔ پچھلے جمعہ کی بیان تھی نا، کیا ٹائم ہوا؟ اللہ، کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہمارا دشمن ہے۔ اب یہاں پر بھی ان کا راز کس نے کھول دیا؟ بھئی انہوں نے کہا ہمارا راز کھلواتے ہیں نا جبریل، آپ کو پہنچا دیتے ہیں، اس لیے ہمارا دشمن ہے جبریل۔ تو اس راز کو اوپر جو پتھر لے کے یہودی بیٹھا ہوا تھا، آپ کے بیٹھنے کے انتظار میں تھا، یہ راز کس نے کھلوا دیا میرے آقا کے سامنے؟ کس نے؟ جبریل نے۔ جبریل کو کس نے کہا نبی کو خبر دے دو؟